دوستو، جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں کا تعلق تھا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں ذرا بھی تاخیر نہیں کی۔ ان کے بیٹے زبیر رضی اللہ تعالی عنہ تو پہلے ہی اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن حضرت صفیہ کی دوسری 5 بہنیں کسی فیصلے پر آمادہ نہ ہو سکی۔ اروا کا یہ رویہ ان سب سے مختلف تھا۔ وہ کہنے لگی، میں دیکھوں گی کہ میری بہنیں کیا کرتی ہیں۔ اس کے برعکس حضرت ام الفضل، جو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ تھی اور رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی بن گئی تھی، حضرت ختیجہ کے بعد وہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا، حالانکہ ان کے شوہر حضرت عباس نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ انہوں نے اپنی حقیقی بہن حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنی 2 سوتیلی بہنوں حضرت سلمہ اور حضرت اسماء کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش حضرت ام الفضل کے گھر میں ہوئی تھی، اور انہی کے گھر حضرت جعفر کی شادی حضرت اسماء سے ہوئی تھی، جو ان کی محبت کا باعث بنی۔ حضرت جعفر نے حضرت اسماء سے ابھی حال ہی میں نکاح کیا تھا، اور حضرت حمزہ نے حضرت سلمہ سے نکاح کر لیا تھا۔ ایک اور خاتون جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ حضرت ام ایمن تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، جو شخص جنتی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہو وہ ام ایمن سے نکاح کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کو لگ گئی۔ حالانکہ حضرت ام ایمن عمر میں حضرت زید سے کافی بڑی تھی، لیکن عمر کا یہ فرق ان کے فیصلے میں رکاوٹ نہ بن سکا۔ حضرت زید نے اپنی خواہش کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام ایمن کو اس شادی پر راضی کر لیا۔ حضرت ام ایمن کے بطن سے حضرت زید کو ایک بیٹا پیدا ہوا، جس کا نام انہوں نے اسامہ رکھا۔ ان کی پرورش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی طرح ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسامہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ دوستو، اسلام کے ابتدائی دنوں میں اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب چھوٹے چھوٹے گروہوں میں مکہ سے باہر وادیوں میں چلے جاتے تاکہ لوگوں کی نظروں سے بچ کر نماز ادا کر سکیں۔ ایک مرتبہ نماز کے دوران چند بت پرست وہاں آ نکلے اور چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ صورتحال خراب ہوئی اور بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ قبیلہ بنو زہرہ کے حضرت سعد نے اونٹ کی جبڑے کی ہڈی سے ایک کافر کو زخمی کر دیا۔ اسلام کے بعد خون ریزی کا یہ پہلا واقعہ تھا، لیکن اس واقعے کے بعد بھی مسلمان تشدد سے گریز کرتے رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہی حکم تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام ساتھیوں کو مسلسل صبر اور برداشت کی تلقین فرما رہے تھے۔ دوسری طرف یہ واقعہ بہت اہم تھا، کیونکہ قریش کا رویہ اس نئے مذہب کے بارے میں ابھی تک برداشت اور درگزر کر رہا تھا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوی نبوت کے بعد بھی کوئی بڑا فرق نہیں آیا تھا۔ لیکن جب قریش نے دیکھا کہ نیا مذہب ان کے دیوی دیوتاؤں، ان کے اصول زندگی اور ان کے معاشرتی برائیوں کی جڑ پر حملہ کر رہا ہے، تو ان کے کچھ سرکردہ لوگ ایک گروپ کی صورت میں حضرت ابو طالب کے پاس گئے۔ حضرت ابو طالب نے انہیں نرمی سے مطمئن کر دیا، لیکن جب کفار نے دیکھا کہ حضرت ابو طالب نے عملی طور پر کچھ نہ کیا تو وہ دوبارہ آئے اور ابو طالب سے کہنے لگے، اے ابو طالب، آپ ہم میں معزز اور بلند مرتبہ ہیں۔ ہم نے آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ اپنے بھتیجے کو قابو میں رکھیں، لیکن آپ نے کچھ نہیں کیا۔ اپنے دیوتاؤں کی قسم، ہم اپنے بزرگوں کی توہین زیادہ دیر تک برداشت نہیں کریں گے، نہ ہم اپنے طریقوں کا مذاق برداشت کریں گے اور نہ اپنے معبودوں کی برائی سن سکیں گے۔ اب یا تو آپ محمد کو روک دیں، ورنہ ہم آپ دونوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ دھمکی دے کر وہ چلے گئے۔ حضرت ابو طالب نے پریشانی کی حالت میں اپنے بھتیجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا، انہیں ساری بات بتائی اور کہا، بھتیجے، اپنے آپ پر بھی رحم کرو اور مجھ پر بھی۔ مجھ پر ایک ایسا بوجھ نہ ڈالو جسے میں اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا جواب ان الفاظ میں دیا، اللہ کی قسم، اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں اور یہ شرط لگائیں کہ میں اپنے مشن سے باز آ جاؤں، تب بھی میں ہرگز اپنی راہ نہیں چھوڑوں گا، یہاں تک کہ اللہ اس دین کو فتح اور کامیابی عطا فرمائے، یا میں اس راہ میں اپنی جان دے دوں۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشک بار آنکھوں کے ساتھ اٹھے اور واپس جانے لگے۔ لیکن حضرت ابو طالب نے انہیں بلایا اور کہا، میرے بھائی کے بیٹے، تم جاؤ اور جو چاہو کہو، اللہ کی قسم، میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ دوستوں، مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔